اور ہر قوم کے لیے ایک مقررہ مدت ہے۔ پھر جب ان کی مدت آ جائے گی تو وہ نہ ایک وقت پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ اے بنی آدم، اگر تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول آ جائیں جو تمہیں میری آیتیں سنائے تو جو شخص ڈرا اور جس نے اصلاح کر لی ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جو میری آیتوں کو جھٹلائے اور ان سے تکبر کرے وہی لوگ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ پھر اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر بہتان باندھے یا اس کی نشانیوں کو جھٹلائے؟ ان کے نصیب کا جو حصہ لکھا ہوا ہے وہ انہیں مل کر رہے گا، یہاں تک کہ جب ہمارے بھیجے ہوئے ان کی جان لینے کے لیے ان کے پاس پہنچیں گے تو ان سے پوچھیں گے کہ اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے تھے کہاں ہیں؟ وہ کہیں گے کہ وہ سب ہم سے کھو گئے، اور وہ اپنے اوپر اقرار کریں گے کہ بے شک وہ انکار کرنے والے تھے۔ اللہ کہے گا، داخل ہو جاؤ آگ میں جنوں اور انسانوں کے ان گروہوں کے ساتھ جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ جب بھی کوئی گروہ جہنم میں داخل ہوگا وہ اپنے ساتھی گروہ پر لعنت کرے گا، یہاں تک کہ جب وہ اس میں جمع ہو جائیں گے تو ان کے پچھلے اپنے اگلے والوں کے بارے میں کہیں گے، اے ہمارے رب، یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، بس تو انہیں آگ کا دوہرا عذاب دے۔ اللہ کہے گا، اس سب کے لیے دوہرا عذاب ہے مگر تم نہیں جانتے۔ اور ان کے اگلے اپنے پچھلوں سے کہیں گے، تمہیں ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، بس اپنی کمائی کے نتیجے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ موجودہ دنیا میں کسی کو کام کا موقع اسی وقت تک ہے جب تک اس کی امتحان کی مقررہ مدت پوری ہو جائے۔ ویکتی کی مدت اس کی عمر کے ساتھ پوری ہوتی ہے، مگر قوم کے بارے میں خدائی فیصلے کے لاگو ہونے کی اس قسم کی کوئی حد نہیں۔ اس کا فیصلہ اس بنیاد پر کیا جاتا ہے کہ حق کے سامنے آنے کے بعد وہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہے۔ جس قوم کی مدت پوری ہو جائے اس کو کبھی غیر معمولی عذاب بھیج کر فنا کر دیا جاتا ہے، اور کبھی اس کی سزا یہ ہوتی ہے کہ اسے عزت اور بڑائی کے مقام سے ہٹا دیا جائے۔ کسی آدمی کے لیے جنت یا دوزخ کا فیصلہ اس بنیاد پر کیا جاتا ہے کہ اس کے سامنے جب حق آیا ہے تو اس نے اس کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا۔ جب بھی کوئی حق ایسے دلائل کے ساتھ سامنے آ جائے جس کی سچائی پر آدمی کی عقل گواہی دے رہی ہو تو اس آدمی پر گویا اللہ کی حجت پوری ہو گئی۔ اس کے بعد بھی اگر آدمی اس حق کو ماننے سے انکار کرتا ہے تو وہ یقیناً کبر یعنی اہنکار بڑائی کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے۔ اپنے آپ کو بڑا رکھنے کی نفسیات اس کے لیے رکاوٹ بن گئی کہ وہ حق کو بڑا بنا کر اس کے مقابلے میں اپنے کو چھوٹا بنانے پر راضی کر لے۔ ایسے آدمی کے لیے اللہ کے ہاں جہنم کے سوا کوئی انجام نہیں۔ آدمی جب بھی حق کا انکار کرتا ہے تو وہ کسی اعتماد کے اوپر کرتا ہے۔ کسی کو دولت اور اقتدار کا اعتماد ہوتا ہے، کوئی اپنی عزت اور مقبولیت پر یقین کیے ہوئے ہوتا ہے، کسی کو یہ اعتماد ہوتا ہے کہ اس کے معاملات اتنے درست ہیں کہ حق کو نہ ماننے سے اس کا کچھ بگڑنے والا نہیں، کسی کو یہ ناز ہوتا ہے کہ اس کی ذہانت نے اپنی بات کو عین خدا کی بات ثابت کرنے کے شاندار الفاظ دریافت کر لیے ہیں۔ مگر یہ انسان کی بہت بڑی بھول ہے، وہ آزمائش کی چیزوں کو اعتماد کی چیز سمجھے ہوئے ہے۔ قیامت کے دن جب یہ تمام جھوٹے سہارے اس کا ساتھ چھوڑ دیں گے تو اس وقت اس کے لیے یہ سمجھنا مشکل نہ ہوگا کہ وہ محض بدمعاشی کی بنا پر حق کا انکار کرتا رہا، اگرچہ اپنے انکار کو جائز ثابت کرنے کے لیے وہ بہت سی اصولی الفاظ بولتا تھا۔ اس آیت 38 سے 39 میں امت سے مراد گمراہ کرنے والے لیڈر اور اخت سے مراد گمراہ ہونے والے عوام ہیں۔ آخرت میں جب ہر دور کے بہرہ قائدین اور ان کا ساتھ دینے والے بہرہ عوام جہنم میں ڈالے جائیں گے تو یہ ایک بڑا عبرتناک منظر ہوگا۔ دنیا میں تو ایک دوسرے سے بڑے خیر خواہ اور فداکار بنے ہوئے تھے،
قائدین اپنے عوام کی ہر خواہش کا احترام کرتے تھے اور عوام اپنے قائدین کو ہیرو بنائے ہوئے تھے، مگر جب جہنم کی آگ انہیں پکڑیں گی تو ان کی آنکھوں سے تمام بناوٹی پردے ہٹ جائیں گے۔ اب ہر ایک دوسرے کو اس کے اصل روپ میں دیکھنے لگے گا۔ پیروی کرنے والے اپنے قائدین سے کہیں گے کہ تم پر لعنت ہو، تمہارے قیادت کیسی بری قیادت تھی جس نے چند دن کے جھوٹے تماشے دکھائے اور اس کے بعد ہمیں اتنی بڑی تباہی میں ڈال دیا۔ اس کے جواب میں قائدین اپنے پیروکاروں سے کہیں گے کہ تم اپنی پسند کا ایک دین چاہتے تھے اور ایسا دین ہمارے پاس دے کر ہمارے پیچھے دوڑ پڑے، ورنہ اسی زمانے میں ایسے بھی اللہ کے بندے تھے جو تمہیں کامیابی کے سچے راستے کی طرف بلاتے تھے۔ تم نے ان کی پکار سنی مگر تم نے ان کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ رہنما اپنے پیروکاروں سے کہیں گے کہ تم کسی اعتبار سے ہم سے بہتر نہیں ہو، ہم نے اپنے خواہشوں کی خاطر قیادتیں کھڑی کی اور تم نے بھی اپنے خواہشوں کی خاطر ہمارا ساتھ دیا۔ حقیقت کے اعتبار سے دونوں کا درجہ ایک ہے، اس لیے یہاں تمہیں بھی وہی سزا بھگتنی ہے جو ہمارے اعمال کے سبب سے مقدر کی گئی ہے۔ پیروکاروں کی جماعت اپنے رہنماؤں کے بارے میں اللہ سے کہے گی کہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، اس لیے انہیں ہمارے مقابلے میں دگنا عذاب دیا جائے۔ جواب ملے گا کہ تمہارے رہنماؤں میں سے ہر ایک کو دگنا عذاب مل رہا ہے مگر تمہیں اس کا احساس نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جہنم میں جسے جو عذاب ملے گا وہ اسے اتنا زیادہ سخت معلوم ہوگا کہ وہ سمجھے گا کہ مجھ سے زیادہ تکلیف میں کوئی دوسرا نہیں ہے۔ ہر شخص جس تکلیف میں ہوگا وہی تکلیف اسے سب سے زیادہ معلوم ہوگی۔ دنیا میں سوارتھی رہنما اور ان کے مفاد پرست پیروکار خوب ایک دوسرے کے دوست بنے ہوئے ہیں، ہر ایک کے پاس دوسرے کے لیے عمدہ الفاظ ہیں، ہر ایک دوسرے کے بہتری میں لگا ہوا ہے، مگر آخرت میں ہر ایک دوسرے سے نفرت کرے گا، ہر ایک دوسرے کو سخت عذاب میں ڈھکیلنا چاہے گا۔